الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا آخری حصہ جو حصہ ششم ہے، وہ کل کا کل صرف ایک سورت پر مشتمل ہے، یعنی سورۃ الحدید۔ گویا کہ اس آخری حصے کا درس اول و آخر سورہ حدید پر مشتمل ہے۔ البتہ یہ کہ جو ارادہ ہے وہ تو یہ ہے کہ 45 منٹ کی جو نشستیں ہم منعقد کر رہے ہیں، تو 12 نشستوں میں اس سورہ مبارکہ کا بیان مکمل ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ اس سے قبل بھی تجربہ ہوتا رہا ہے اور اصولی طور پر ہمیں معلوم ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان اپنی سی کوشش کر سکتا ہے، لیکن میں کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کہ مزید طوالت جو ہے اس بیان کی ہو جائے، اور 16 یا عین ممکن ہے کہ 20 نشستوں تک ہمارا یہ درس سورہ حدید کا مکمل ہو سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نام لے کر آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ اس کا ہم سلسلے وار دس بلس مطالعہ شروع کریں، حسب معمول چند تمہیدی امور ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مصحف میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے۔ ایک جملے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی جو سورتیں ہیں، ان کے جو مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں، ان میں سے چھٹے گروپ کی جو مدنیات ہیں، مدنی صورتیں ہیں، ان میں اولین اور جامع ترین صورت یہ سورہ حدید ہے۔ لیکن یہ کہ اس ایک جملے کی کسی قدر وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ تو متفق علیہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتیں 114 ہیں تعداد میں۔ یہ 114 صورتیں 2 طرح کی گروپس میں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ ایک گروپنگ تو وہ ہے کہ جو قدیم ہے، دور نبوی سے، دور صحابہ سے یہ گروپس جو ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ انہیں منزلیں بھی کہا جاتا ہے، احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 منزلیں ہیں، 7 احزاب۔ ایک اور گروپنگ ہے قرآن حکیم کی صورتوں کی جن کی طرف توجہ وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، حال ہی میں منعطف ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بھی کچھ 7 گروپ ہیں قرآن مجید میں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں پہلے تمام مکی صورتیں آ گئی ہوں، پھر تمام مدنی صورتیں آ گئی ہوں۔
یا اگر کوئی حکمت اس میں تھی کہ پہلے مدنی صورتیں لائی جائیں تو پہلے تمام مدنی صورتوں کو جمع کر دیا گیا ہوتا اور پھر تمام مکی صورتوں کو جمع کر دیا ہوتا۔ اگرچہ بعض اعتبارات سے یہ ترتیب تو نظر آتی ہے کہ جو طویل صورتیں ہیں وہ پہلے ہیں اور چھوٹی صورتیں جو ہے وہ بعد میں ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی آپ کو مختلف جگہوں پر فرق و تفاوت نظر آ جائے گا۔ تو اب یہ جو مختلف جو گروپس بنتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے، ان پر بھی جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی 7 ہی گروپ ہیں، گویا ایک 7 منزلیں یا 7 حزب ہیں۔ وہ ایک اعتبار سے حجم کے اعتبار سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے پورے قرآن حکیم کو، کہ جو شخص ہر ہفتے میں ختم قرآن کر لینا چاہتا ہو، ایک تلاوت قرآن حکیم کی، ایک دورہ اس تلاوت کا ایک ہفتے میں مکمل کر لینا چاہے، جس کی ترغیب بھی تھی دور صحابہ میں، اور بہت سے صحابہ کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا التزام کرتے تھے، تو سہولت رہے کہ ہر روز ایک حزب یا ایک منزل جو ہے اس کی تلاوت اگر ہو گئی ہے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ اس میں سورتوں کو پورا پورا شامل کیا گیا، تو اس لیے بالکل مساوی تو نہیں ہے حجم میں، کوئی 5.25 سورت کی پہلی منزل جو ہے 5.25 پاروں کی ہے، کوئی 3.25 پاروں پر مشتمل ہوگی، اکثر و بیشتر 4 کے آس پاس، اس لیے کہ 30 پاروں کو اگر برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کرتے تو 4.5 یا 4.25 کے قریب جو ہے پارہ بنتا ہے ہر حزب کا، ہر منزل کا۔ لیکن سورتوں کی فصیلیں چونکہ نہیں توڑی گئیں لہذا ذرا فرق و تفاوت ہے۔ البتہ ایک حسن اس میں ہے، چونکہ یہ دور نبوی سے معاملہ چلا آ رہا ہے، اور دور نبوی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کو ایک وحدت کی حیثیت سے برقرار رکھنے کی طرف بڑی توجہ تھی، سورتوں کا توڑنا پسندیدہ نہیں تھا۔ یہ جو پاروں کی شکل میں قرآن مجید ہے، 30 پارے جنہیں کہتے ہیں، 30 پارے 30 ٹکڑے، یہ دور صحابہ کی شے نہیں ہے، یہ بعد کی چیز ہے۔ یہ جبکہ مسلمانوں میں وہ جو بھی ذوق و شوق تھا تلاوت کا کم ہو گیا، اور مسلمانوں نے اب اس بات کی کوئی بڑی بات سمجھا کہ ہر مہینے ایک اگر قرآن مجید ختم کر لے تب بھی بڑی بات ہے، تب یہ 30 پارے تقسیم کیے گئے ہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر چونکہ یہ بعد کا کام ہے وہ حسن برقرار نہیں رہ سکا، اس میں سورتوں کی فصیلیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ ایک آیت جو ہے ایک سورت کی وہ ایک پارے میں ہے، بقیہ پوری سورت جو ہے وہ دوسرے پارے میں چلی گئی۔ آپ کو معلوم ہے سورہ ہجر کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو پاروں میں تقسیم ہے قرآن مجید کی، یہ دور نبوی یا دور صحابہ کی میں، اس دور میں تو صرف سورتیں تھیں یا سورتیں گروپ تھیں منزلوں کی شکل، تو وہ جو اس میں ایک حسن پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عجیب تدریج ہے۔ پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، دوسری میں 5 ہے، تیسری میں 7 ہے، چوتھی میں 9 ہے، پانچویں میں 11 ہے، چھٹی منزل میں 13 ہے۔ یہ گویا کہ تدریج کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، 3 5 7 9 11 13، اور اس کے بعد اس کو حزب مفصل کہا جاتا ہے۔ آخری حزب جو ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر اور سورۃ الناس تک، اس میں 65 صورتیں، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آخری پارے کی ہیں، 37 صورتیں تو صرف ایک پارے میں موجود ہیں۔ تو یہ تو ہے گروپس، لیکن یہ جو مکی مدنی صورتوں کے گروپس ہیں وہ تو تھے اصل میں حزب، یا جن کو ہم منزلیں کہتے ہیں۔ یہاں تک یہ مکی مدنی صورتوں کے گروپوں کا تعلق ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، اس کے بعد پھر کچھ مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں۔ یہ 7 گروپ بنتے ہیں، اور ان کے اندر ایک معنوی ربط موجود ہے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، تو اس مضمون کا، اس عمود کا ایک رخ جو ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں آ جائے گا، تصویر کا دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آ جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ 7 گروپ مکمل ہوتے ہیں۔ ان میں ظاہر بات ہے پھر فرق و تفاوت بھی بہت ہے۔ مثلا تیسرا گروپ جو اس کا بنتا ہے وہ 7 پاروں پر مشتمل ہے، سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک یہ چلی گئی ہیں، مسلسل 14 صورتیں ہیں غالباً، یہ مکیات ہیں۔ پھر ایک صورت آتی ہے مدنی، اور وہ سورہ نور ہے، تقریباً 7 پاروں پر مشتمل، جبکہ سب سے چھوٹا گروپ جو ہے وہ آخری ہے، جس میں کہ آخری 2 پارے ہیں صرف، تو اس میں فرق و تفاوت کافی ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر اصل میں حجم پیش نظر نہیں تھا، بلکہ مکی اور مدنی صورتوں کی گروپنگ کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔
ان میں سے دوسرا گروپ اور جو آخر سے دوسرا ہے یعنی چھٹا گروپ، یہ بڑے متوازن ہیں حجم کے اعتبار سے۔ دوسرے گروپ میں 2 مکی صورتیں ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، 2 ہی مدنی صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، اور تقریباً ہم وزن سا ہے۔ اسی طریقے سے جو چھٹا گروپ ہے اس میں اگرچہ فرق تو ہے تعداد کا، لیکن تقریباً برابر، اس لیے کہ 7 صورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، اور یہ تقریباً 1 پارہ ہے، اور پھر 10 صورتیں ہیں سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک، یہ تقریباً سوا پارہ ہے۔ تو یہ شروع سے بھی دوسرا اور آخر سے بھی دوسرا، یعنی دوسرا اور چھٹا گروپ جو ہے وہ اس اعتبار سے متبادل ہے۔ ان میں سے یہ چھٹا گروپ، اور ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو منزلیں اور حزب ہیں ان کی اپنی تقسیم چل رہی ہے، اور جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپنگ ہے اس کی اپنی تقسیم ہے۔ 2 پوائنٹس پر آ کر یہ دونوں تقسیمیں ایک دوسرے سے متحد بھی ہو جاتی ہیں۔ دوسرا گروپ بھی ختم ہوتا ہے سورہ توبہ پر، اور دوسری منزل بھی ختم ہو جاتی ہے سورہ توبہ پر۔ تو گویا کہ سورہ یونس سے تیسرا گروپ بھی شروع ہوتا ہے، تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ دونوں جو تقسیمیں ہیں یہ متحد ہو گئی۔ آخر میں بھی سورہ قاف سے آخری منزل بھی شروع ہوتی ہے، اور سورہ قاف سے چھٹا گروپ بھی شروع ہوتا ہے۔ آخری منزل میں یہ مکی مدنی صورتوں کے 2 گروپ ہیں، چھٹا اور ساتواں، دونوں گروپ جو ہے وہ آخری منزل میں۔ اب آئیے جو چھٹا گروپ ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس میں 7 صورتیں ہیں کہ جو مکی ہیں، سورہ قاف سے اور سورہ واقعہ تک، 10 صورتیں مدنی ہیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ ان میں بھی ایک عجیب بات آپ کو نظر آئے گی کہ اس گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں وہ ادبی اعتبار سے قرآن مجید کا نقطۂ عروج ہے، جس کو کہ حسن ظاہری کہا جائے۔ الفاظ ہے، در و بست ہے، پھر یہ کہ آہنگ ہے، صوتی آہنگ ہے، جس کو میں ڈیوائن میوزک سے تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایک ملکوتی غنا جو ہے قرآن مجید میں ہے۔ تو سورہ قاف سے پھر سورہ زاریات ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان میں ایک ردم ہے، فلو ہے، بڑی روانی ہے۔ پھر ان میں جن کو ہم شعروں کے حساب سے کہتے ہیں کہ وہ جو آخری لفظ جو آتا ہے اس کے حوالے سے، لیکن یہ کہ یہاں ہم اس کو کہیں گے کہ جو فواصل ہے آیتوں کے، ان میں بھی بڑا آہنگ ہے، صوتی آہنگ موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، یہ ادبی اعتبار سے اور فصاحت و بلاغت اور صنعت لفظی کے اعتبار سے اور صوتی آہنگ کے اعتبار سے قرآن مجید کا حسین ترین حصہ ہے۔ اور اسی کے ضمن میں پھر حضور کی وہ حدیث بھی موجود ہے، اسی میں سورہ رحمان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سورۃ الرحمن عروس القرآن۔ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن مجید کی دلہن ہے، جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اسے گہنے پہنائے جاتے ہیں، اس کے لیے لباس اچھا ہے، بالکل اسی طریقے کا بناؤ سنگھار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن حکیم کی صورتوں میں سے وہ سورۃ الرحمن کا کیا ہے۔ اسی طرح یہ جو 10 صورتیں جو مدنی ہیں یہ بھی ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے۔ معنوی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ 10 صورتیں ہیں، سورہ حدید سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان گروپ پر جو ہے ہم اپنا فوکس کریں، ان 10 صورتوں پر جو مدنیات ہیں۔ سورہ حدید اس کی پہلی صورت ہے، سورہ تحریم اس کی آخری صورت ہے۔ اس کے اندر چند اس کے مشترک خواص ہیں ان 10 صورتوں کے مابین، ان کو ذرا ایک ایک کر کے نوٹ کر دیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سب کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف آخر یا نصف ثانی ہے۔ صرف ایک ایکسیپشن ہے، سورۃ الحشر، یہ سن 2 یا 3 ہی میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کہ باقی تمام صورتیں جو ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایکسیپشنز پروو دی رول، کوئی قاعدہ کلیہ ہو تو کہیں اگر ایکسیپشن ہے تو ایکسیپشن سے تو قاعدہ کلیہ جو ہے اور تقویت پاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نصف آخر جو ہے، باقی تمام صورتوں کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سن 5 ہجری کے بعد کا زمانہ نزول ہے ان تمام صورتوں کا۔ دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ ان صورتوں میں خطاب کا رخ کلیتاً مسلمانوں کی طرف ہے، یہاں کافروں سے، مشرکوں سے کوئی خطاب نہیں، اہل کتاب سے کوئی خطاب نہیں۔ اہل کتاب کا تذکرہ آتا ہے صرف بطور نشان عبرت کہ مسلمانوں آج تم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہو، تم سے پہلے
ایک اور امت تھی جو اسی مقام پر فائز تھی۔ سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، جیسا کہ میں نے اس زمانے میں خاص طور پر اسے زیادہ واضح کیا ہے کہ ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ایک امت ہے، امت مسلمہ۔ ابھی تو سابقہ امت مسلمہ کے بھی باقیات موجود ہیں، اگرچہ وہ معدول شدہ امت ہے، مغضوب علیہم امت ہے، لیکن ہے تو سابقہ امت مسلمہ۔ اور شان تو اس کی یہ رہی ہے کہ 2000 برس تک اس کا وہی مقام تھا کہ جو مقام آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ وہ امت جس کے بارے میں 2 مرتبہ تو بعین ہی یہ الفاظ آئے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر فرمایا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ امت کے جس میں 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ آغاز ہو رہا ہے تو 2 نبی موجود ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ یہاں سے امت کے طور پر بنی اسرائیل کی تعریف شروع ہوئی ہے، جبکہ انہیں تورات عطا کر دی گئی۔ اور پھر جب یہ تار متسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، جیسے کہ وہ حدیث جو ہے اس زمانے میں تو بہت بیان ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کا تو سارا انتظام، سیاست، ساری جو بھی ان کی انتظامی ذمہ داریاں تھیں وہ انبیاء کے ہاتھوں سر انجام پاتی تھی۔ جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا، جس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان۔ وہ بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، پھر حضرت سلیمان بھی بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، خلیفہ ہے، نبی ہے، وہ بھی خلیفہ ہے، نبی ہے۔ بہرحال یہ امت مسلمہ جو ہے یہ ہے در حقیقت کہ جو یوں سمجھیے کہ آج ہمارے لیے ایک نشان عبرت ہے کہ ہم سے پہلے یہ تھے اس مقام پر فائز، پھر ان کا وہ حشر ہوا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، عذاب الہی کے سخت کوڑے ان کی پیٹھوں پر برسے۔ اور حضور نے یہ خبر دی تھی لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بہرحال کن صورتوں میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نمبر 1 یہ سب کے سب مدنی دور کے نصف ثانی میں، نصف آخر میں نازل ہوئی، ایک استثناء سورۃ الحشر ہے۔ نمبر 2 ان میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ، اہل کتاب کا ریفرنس ہے بطور نشان عبرت کہ دیکھو انہوں نے بھی یہ طرز عمل اختیار کیا تھا اور اس کی انہیں یہ سزا بھی دی۔ انہوں نے بھی یہی یا تو عقیدے کی گمراہی یا عمل کی یا اخلاقی گمراہی اختیار کی تھی، جس کی بنا پر وہ اس مقام سے معزول ہو گئے۔ مبادا تم بھی انہی راستوں پر چلو۔ کس حوالے سے ریفرنس ہے، ان کا ذکر موجود ہے، خطاب نہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو قدر مشترک کے اعتبار سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اس اعتبار سے کہ گویا ان کے جوش ایمان میں، جوش جہاد میں، ذوق انفاق میں، شوق شہادت میں کچھ اضمحلال پیدا ہو گیا، اور اس اضمحلال پر گرفت کی جا رہی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اسی سورہ حدید میں ہم دیکھیں گے 2 آیتیں ہیں، ما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ پر تمہارا اعتماد، تمہارا توکل، تمہارا بھروسہ کیوں نہیں قائم ہوتا؟ ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ؟ کیونکہ اس گروپ کی صورتیں جو ہیں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، جیسے کہ سورہ صف میں، جیسے کہ دوسری ہی آیت اس کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے تو غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ تو یہ بھی ایک تیسری قدر مشترک ہے ان صورتوں کے اندر۔ اور اس حوالے سے ذرا اس موضوع پر غور کر لیجئے کہ یہ اضمحلال کیسے پیدا ہو گیا۔ اس لیے کہ ذرا طبیعت اس بات کو قبول کرنے سے اپراتی ہے، ابا کرتی ہے کہ کیا دور صحابہ ہی میں کوئی اضمحلال اور زوال کا آغاز ہو گیا تھا؟ کیونکہ جو بھی ہماری ایک عقیدت ہے، محبت ہے صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تو دور ابھی دور صحابہ ہے، قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے، انا بین اظہرکم، میں تمہارے مابین موجود ہوں، اور تب تمہارا یہ حال ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح جان لیجئے
کہ ایک تو یہ زوال کسی درجے میں فطری اور طبعی بھی تھا، اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک واقعہ جو امام راضی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ اہل یمامہ کا ایک وفد آیا تھا، تو ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، قرآن مجید کی قرأت ہوئی، انہیں سنایا گیا قرآن، تو ان کے آنکھوں سے اسی طرح آنسو رواں ہو گئے جیسے حضور کے زمانے میں ہوا تھا، جس پر کہ وہ 7ویں پاری کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تو وہی کیفیت ہوئی اس وقت۔ حضرت ابو بکر نے اس پر یہ الفاظ کہے ہَكَذَا كُنَّا حَتَّىٰ قَسَتِ الْقُلُوبُ، آج جو حال آپ لوگوں کا ہوا ہے یہی حال ہمارا بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے۔ تو جہاں تک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تو ان کا تو یہ شدت احساس ہے، احساس کی شدت ہے۔ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا صحرا کا، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا، تو یہ تو ایک احساس کی شدت ہوتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں تو ہم کوئی گمان نہیں کر سکتے کہ ان کے ایمان میں یا ان کے جوش جہاد میں یا ان کے جذبہ انفاق میں یا ان کے جو بھی شوق شہادت ہے اس میں کسی درجے میں بھی کوئی کمی آئی ہو، لیکن یہ کہ شدت احساس کس درجے کا ہے۔ دوسرے یہ کہ اصل میں بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اوسط جو ہے وہ یقیناً گرا ہے۔ اوسط جو ہے اس میں ظاہر بات ہے جو لوگ مدنی دور میں ایمان لا رہے تھے، ایک تو وہ جماعت تھی صحابہ کرام کی کہ جو مکے میں ایمان لائے اور بڑی سخت آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے، پختہ ہوتے چلے گئے، بالکل یوں سمجھیے کہ زر خالص بن کر جو ہے کندن بن کر ان بھٹیوں سے نکلے ہیں۔ ان کا ایمان ایک وہ ایمان تھا جو لوگ اب مدنی دور میں ایمان لا رہے، فوری طور پر کوئی آزمائش نہیں، کوئی مصیبت نہیں، چونکہ مدینے میں اسلام کی ایک حیثیت سے سمجھیے کہ بالادستی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جو ہے ایک حیثیت ہے اور آپ کا ایک مقام ہے، جو بھی کہا جا سکتا ہے دارالاسلام کی حیثیت جو ہے مدینہ منورہ کو حاصل ہو چکی ہے۔ تو یہاں ایمان لانے میں فوری طور پر کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ، کوئی آزمائش شدید جو ہے وہ پیش نہیں آتی تھی۔ لہٰذا اب جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے ایمان کی کیفیت بہرحال وہ نہیں تھی کہ جو ان سابقون الاولون کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے تھے۔ اب جب آپ جمع کریں گے اور جمع کر کے اوسط نکالیں گے تو اس اعتبار سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بحیثیت مجموعی اب وہ کیفیت جو ہے اس میں کمی پیدا ہو رہی تھی۔ اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ اسے پن پوائنٹ کر کے اس کے حوالے سے مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ان صورتوں میں۔ اس پہلو سے غور کیجئے کہ ہمارے لیے گویا کہ قرآن حکیم کا اسی بنا پر سب سے زیادہ قیمتی حصہ یہی ہے، اس لیے کہ وہاں تو ابھی کچھ اوسط ہی گرا تھا، یا ابھی کچھ حضرات کے اندر جو ہے وہ صرف شدت احساس کا معاملہ تھا۔ یہاں تو ہمارا جو حال ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان حقیقی شاذ ہی کسی کو نصیب ہے، ایک موروثی عقیدہ ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی بنا پر ہم مسلمان ہیں۔ وہ ایمان حقیقی جو ہے وہ تو ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ تو شاذ ہی کہیں ہوگا الا ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے ہمارے لیے سب سے قیمتی حصہ قرآن مجید کا یہی بن گیا ہے۔ اسی حوالے سے جو یہ ہمارا منتخب نصاب ہے، چونکہ اس میں جو قرآن مجید کے حصے شامل کیے گئے ہیں آیات یا صورتیں، وہ اسی لیے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک تو یہ بات آئے کہ دین کا جامع تصور ان پر واضح ہو جائے۔ دین مذہب کی بجائے دین ہے، پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پھر یہ چاہتا ہے اپنا غلبہ، پورے انسانی جو نظام زندگی ہے اس پر اپنا تسلط چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، استیلا چاہتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ فرائض دینی کا تصور واضح ہو جائے کہ ایمان حقیقی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن غلبہ دین کے لیے تن من دھن وقف کرے، جد و جہد کرے، جان اور مال کی بازی لگائے۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو در حقیقت پھر وہ صادق الایمان نہیں ہے اس معنی میں، اگر اس نے باطل کے ساتھ مفاہمت کر لی، اگر ریکنسائی کر لیا ہے نظام باطل کے ساتھ، نظام باطل کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ پھر وہ ایمان حقیقی سے محروم۔ تو چونکہ یہی اصل میں مرکزی نقطہ اس منتخب نصاب کا یہی وجہ ہے کہ ان 10 صورتوں میں سے 6 صورتیں ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ سورہ تغابن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، وہ ایمانیات کی بحث میں شامل تھی۔ پھر سورہ تحریم کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں،
وہ مسلمانوں کی آئلی زندگی سے متعلق تھی۔ پھر سورہ صف کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین ہے اور مسلمانوں کو للکارا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ پھر سورہ جمعہ کا ہم مطالعہ کر چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی جد و جہد فرمائی، اس میں جو میدان جو مین پاور آپ نے حاصل کی ہے، مردان کار جو ہے کیسے فراہم کیے، کیسے انہیں تربیت دی، کیسے تیار کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پھر سورہ منافقون ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں اسی جہاد سے، غلبہ دین کی جد و جہد سے گریز جو ہے وہ اصل میں بنیاد ہے نفاق کی، اور نفاق پھر جو ہے کس درجے مہلک ہے، کس درجے تباہ کن ہے، وہ سارے معاملات جو ہیں اہم ترین وہ انہی صورتوں میں آئے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے جو مختلف موضوعات اہمیت کے حامل ہیں، اگرچہ بقیہ قرآن میں باپ یوں سوچئے کہ یہ اگر 1.25 پارہ ہے تو پورے قرآن میں یہ 1/30 یا 1/25 ہے، لیکن قرآن حکیم میں جو مباحث بڑے طوالت کے ساتھ آئے ہیں، شرح و بسط کے ساتھ آئے ہیں مختلف صورتوں میں، مکی اور مدنی صورتوں میں، ان صورتوں میں ان کو چھوٹے چھوٹے خلاصوں کی شکل میں دے دیا گیا۔ گویا کہ انسان کی جو ایک طبیعی سی کمزوری ہے، ہر طرح کے انسان ہیں، زیادہ محنتی لوگ بھی ہیں، سہولت پسند لوگ بھی ہیں، جیسے طالب علم ہوتے ہیں وہ طالب علم بھی ہوتے ہیں جو اپنی تمام ٹیکسٹ بکس کا ایک ایک حرف پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو خلاصوں سے کام چلاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس قسم کے لوگوں کی بھی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایمان، توحید، اس کے تقاضے، یہ اصلاً جو ہے یہ تو مکی صورتوں کا مضمون ہے، لیکن سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں، کل 18 آیات میں ایمانیات ثلاثہ، پھر اس کے ثمرات، برکات، اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے، کل 18 آیات میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت۔ اس کا برعکس جو کہ قانونی سطح پر تو ہوتا ہے کفر، اور مسلمانوں کے اندر جو کفر پیدا ہو جاتا ہے، نام نہاد مسلمانوں میں اس کا نام نفاق ہے، حقیقت کے اعتبار سے کفر، لیکن قانوناً وہ منافقی مسلمان ہے۔ اب اس نفاق کا مضمون جو آیا قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں آیا ہے، سورہ نساء میں بہت مفصل آیا ہے، پھر یہ کہ سورہ توبہ میں بہت بڑا جو حصہ ہے سورہ توبہ کا وہ انہی مباحث سے متعلق ہے، لیکن کل 11 آیات پر مشتمل سورہ منافقون ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں مرض کیا ہے، اس کے اصل سبب کیا ہے، اس ایکسائٹنگ کازز کیا ہے، پری ڈسپوزنگ کازز کیا ہے، سمٹمز کیا ہے، اس کا پروگنوسس کیا ہے، پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کے لیے پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہوگا، کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہوگا، یہ ساری اصطلاحات میں جو ہے طب کی استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ نفاق کو اللہ تعالیٰ نے مرض قرار دیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اسی کی بڑھی ہوئی شکل ہے جو مختلف درجات ہیں منافقین کے، ان کے لیے ساری بحث جو ہے وہ 11 آیتوں میں مکمل۔ اسی طرح حضور کا مقصد بعثت، ویسے تو مدنی صورتوں کے اندر بڑے مفصل یہ بحثیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ سورہ صف نے جس جامعیت کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے، پھر آپ کا طریقہ کار، بنیادی طریقہ کار سورہ جمعہ کے اندر اس کا خلاصہ آ گیا ہے۔ آئلی زندگی چونکہ اہم ترین ہے، اس لیے کہ یہی یعنی سب سے پہلی اینٹ ہے اجتماعیت کی، خاندان کا ادارہ، فیملی لائف، اور اس فیملی لائف پر اس مجموعے میں 2 صورتیں جو ہیں سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم موجود ہیں۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا جو کل 1.25 پارے پر مشتمل ہے، 10 صورتیں ہیں، یہ امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں جامع ترین بھی ہے، اور یہ کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بھی ہے کہ ان پر غور کریں، ان کے بین السطور جو ہے غور و فکر پر جو ہے زیادہ سے زیادہ گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا ورد رکھیں، انہیں بار بار پڑھتے رہیں، جیسے تو پورے قرآن کا ورد ہونا چاہیے، پورے قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ خطاب پر یہ قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے۔ اب آئیے ان یہ جو صورتیں ہیں 10 ان کی بھی ایک تقسیم ہے، اسے ایک اعتبار سے اس پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ یہ 10 صورتیں ہیں کل، ان میں سے 5 وہ ہیں جن کا آغاز ہوا ہے سبح للہ یا یسبح للہ۔ یہ سورہ حدید ہے پہلی، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کے بعد پھر سورۃ الحشر آئے گا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر سورہ صف ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر سورہ جمعہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
پھر سورہ تغابن ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو 5 صورتیں جو ہیں وہ تسبیح کے ذکر سے شروع ہوئی، 5 جو ہے بغیر کسی تمہید کے، سورہ مجادلہ ہے، پھر سورہ ممتحنہ ہے، پھر سورہ منافقون ہے، پھر یہ کہ سورۃ الطلاق ہے، سورۃ التحریم ہے۔ 5 صورتیں وہ ہیں جو بغیر اس قسم کی کسی تمہید کے براہ راست خطاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان 5 کو کہتے ہیں مسبحات۔ بعض حضرات المسبحات میں 2 صورتوں کو اور بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ ایک سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور ایک پھر جو ہے کہ تسبیح کے حکم سے شروع ہوتی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الاعلی۔ تو بعض حضرات ان کو کہتے ہیں المسبحات، یعنی یہ 7 صورتیں جو ہے مسبحات، ان کا ایک کلیکٹیو نیم ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ اصل میں اس لفظ کا اطلاق انہی 5 صورتوں پر ہونا چاہیے، سبح للہ یا یسبح للہ۔ اب اس میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے، اس لیے کہ 3 صورتوں کے شروع میں آیا ماضی کا صیغہ، 2 کے شروع میں آیا فعل مضارع یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن عجیب ایک توازن پیدا کیا گیا ہے کہ سورۃ الحشر کے آخر میں یہی مضمون پھر آیا ہے اور وہ مضارع کے صیغے سے آیا، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ گویا کہ 3 ہی مرتبہ اس میں تسبیح کا صیغہ جو ہے ماضی میں آیا، 3 ہی مرتبہ وہ مضارع کی شکل میں آیا۔ ایک اور مزید تقسیم ہے، ایک مرتبہ ماضی کا اور مضارع کا صیغہ آیا ہے بغیر ما فی الارض کے الفاظ کو دہرا کر، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ایک مرتبہ، اور 2 مرتبہ آیا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سورۃ الحشر میں بھی اور سورۃ الصف میں بھی، اور یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سورۃ الجمعہ میں بھی ہے، سورۃ التغابن میں بھی ہے۔ تو ایک عجیب سا توازن ہے جو قرآن مجید اس اعتبار سے بھی قائم کرتا ہے، اگرچہ اب ان کی کوئی معنوی کیا اہمیت ہے اس پر تو آدمی غور و فکر کرتا رہے، لیکن یہ کہ ایک توازن، ایک عدلی اعتبار سے بھی کوئی توازن کا شکل کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں جہاں بھی پایا جاتا ہے، کم سے کم مشاہدے کی حد تک اور اس کے حوالے سے ذہن میں ان حقائق کو مستحضر رکھنے کی حد تک یہ چیزیں مفید ہیں۔ آخری بات یہ کہ ان سب میں سورۃ الحدید جو ہے سب سے زیادہ جامع بھی ہے پورے 10 صورتوں میں بھی، اور خاص طور پر مسبحات میں ام المسبحات اس کو قرار دیا جائے گا۔ سب سے طویل بھی یہی ہے، 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، 29 آیات ہیں، 2 صورتیں جو ہے پھر 3 رکوعوں پر ہیں، سورہ مجادلہ اور سورۃ الحشر، باقی 7 صورتیں 2 رکوعوں پر مشتمل۔ تو طویل ترین بھی اس اعتبار سے یہ ہے، جامع ترین بھی یہ ہے، اور ام المسبحات یہ تو پھر میں بعد میں جب ہم اس کا سلسلے وار مطالعہ کریں گے تو بتاتا چلوں گا کہ یہ مضمون جو یہاں آیا ہے 3 آیات میں، پوری صورت آگے آپ کو اسی مجموعے میں اس کی شرح پر مل جائے گی۔ نفاق کا مضمون 3 آیات میں اس صورت میں ملے گا، سورہ منافقون میں پھر اس کی مزید تشریح مل جائے گی۔ انبیاء کرام کا مقصد بعثت بحیثیت مجموعی قاعدہ کلیہ کے طور پر ایک آیت میں، آیت نمبر 25 میں آئے گا، اسی پر در حقیقت پوری سورہ صف آپ کو ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے بالخصوص۔ اسی طریقے سے اس کے شروع میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا جو بیان آیا ہے آپ اس کو دیکھیں گے، پھر دوبارہ وہ آپ کو سورہ تغابن کے شروع میں ملے گا۔ اس طریقے سے ایک جو اسی سورہ حدید میں مضمون آیا ہے، قیامت میں حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں منافقوں کو اور اہل ایمان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اہل ایمان کو ایک نور عطا کیا جائے گا، اس کا ذکر سورہ حدید میں بھی ہے، پھر سورہ تحریم میں بھی آخر میں موجود۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے اولاً تو جیسا کہ میں نے عرض کیا پورے قرآن میں یہ جو 10 صورتیں ہیں یہ اہم ترین ہیں، وہ امت مسلمہ سے خطاب کے اعتبار سے، پھر ان میں جامع ترین جو ہے یہ سورۃ الحدید ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین کا تجزیہ ہے وہ بھی میں اس وقت، اس لیے کہ اصل میں تو آئے گا یہ سلسلے وار جب ہم پڑھیں گے، لیکن شروع میں صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ اس کا 6 آیات پر مشتمل ہے اور آج میں نے انہی کی تلاوت کی تھی، اگرچہ اس نشست میں شاید ہم اس کا آغاز نہ کر سکے۔ ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان پر یہ 6 آیتیں میں آج کی تاریخ میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ میرے علم کی حد تک قرآن حکیم کا جامع ترین مقام، اور یہی اصل علم ہے جس کو کہا جائے گا العلم، اس لیے کہ دین کی جڑ بنیاد ایمان، اور ہم حقیقت ایمان پر بڑی مفصل بحثیں کر چکے ہیں۔ ایمان اگرچہ ایمانیات متعدد ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان،
لیکن اصل ایمان ایمان باللہ ہے. اسی لیے ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. مجمل ایمان نام ہے ایمان باللہ کا. اور ایمان باللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ معرفت الہی، اللہ کی معرفت. اس کی معرفت ذات و صفات کے حوالے سے ہوگی، اور ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان جامعیت کے اعتبار سے. اور نمبر دو، اعلیٰ ترین جو فہم و شعور کی سطح ہو سکتی ہے، ہائیسٹ لیول آف کانشسنس، اس پر ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ان 6 آیات میں ہے جو سورہ حدید کے شروع میں واقع ہوئی. کچھ اس کی جھلک پھر آپ کو سورہ تغابن میں بھی ملتی ہے، کچھ اس کی جھلک پھر مکی صورتوں میں سے سورہ شورى میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جامع ترین اور بلند ترین بحث یہ ان 6 آیتوں میں. اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ 5 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 تک. اس میں بھی جامعیت کی انتہا ہے کہ کل تقاضے دین کے صرف 2 الفاظ کے حوالے سے آ گئے: آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان، انفاق. اگر یہ تقاضے پورے کرتے ہو تو تمہارے لیے اجر کبیر ہے، اجر عظیم. نہیں کرتے ہو تو پھر ملامت ہے اور زجر ہے، اور وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز ہے جس کا میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں جس کی جانب. ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا برب. کیا ہو گیا؟ تم ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں تمہارا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر قائم نہیں؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کیوں نہیں کھپاتے؟ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ دوسرا حصہ. پھر یہ کہ تیسرے حصے میں میدان حشر میں جو تقسیم ہو جائے گی، جنہوں نے بھی اس معاملے میں گریز کی راہ اختیار کی تھی وہ ہے کہ جو منافق قرار پائیں گے. تو جیسے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کر دیا جاتا ہے، میدان حشر میں ایک خاص مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں مومنین صادقین مسلمانوں میں تقسیم ہوگی. ایک ہے تقسیم مسلمان اور کافر، ایک ہے مسلمانوں میں پھر تفریق کہ کون مومن صادق ہے کسی بھی درجے میں، چاہے ایمان جو ہے کم ہے لیکن ہے کسی درجے میں ایمان دلوں میں. نور ہلکا مل جائے گا اگر تھوڑا ایمان ہے، لیکن اگر بہت اللہ تعالیٰ نے گہرا ایمان اور یقین دیا ہے تو پھر وہ نور بھی، جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا، حضور نے خبر دی ہے کہ اتنا فرق و تفاوت ہوگا. کسی کو اتنا نور ملے گا کہ جیسے اس کی روشنی مدینے سے سغا تک پہنچ جائے، اور کسی کو اتنا نور ملے گا کہ جس سے صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے، جس کی سادہ سی مثال ٹارچ جیسے ہوتی ہے. چھوٹی سی ٹارچ ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اندھیری رات ہو اور کسی پگڈنڈی پر چل رہے ہو آپ، تو جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس کے ہاتھ میں. باقی یہ کہ اگر کسی کو وہ نور ملا ہو جو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملے گا رضی اللہ تعالی عنہ، یا یہ کہ پھر انبیاء کرام کو ملے گا، ان کے نور کا جو ظہور ہوگا تو فرق و تفاوت ہوگا. لیکن جس کے دل میں بھی کچھ بھی ایمان ہے وہ ایک طرف، اور جو ایمان سے بالکل خالی ہے منافق وہ دوسری طرف. اور پھر اسی ضمن میں نفاق کی حقیقت کیا ہے، نفاق کے مختلف مراحل کیا ہے، کیسے یہ مرض آگے بڑھتا ہے، جامع ترین مقام یہ ان چند آیات میں آ جائے گا. اس کے بعد یوں سمجھیے کہ اب جب یہ کیفیت بیان ہوئی تو چوتھے حصے میں آیات جو ہے 4 ہے 16 تا 19. اس میں یہ کہ اصلاح کی ترغیب دی ہے، حوصلہ افزائی کی. گھبراؤ نہیں، اگر تم اپنے باطن میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ ایمان حقیقی تو نصیب نہیں ہے تو بھی گھبراؤ نہیں، ابھی مہلت ہے، ابھی کمر ہمت کسو، اصلاح کرو، ایمان کی حصول کی کوشش کرو. اس کے لیے راستہ بھی بتا دیا گیا، اور اس کے لیے لفظ نوٹ کر لیجئے، ان چند آیات میں سلوک قرآنی جامعیت کے ساتھ آ گیا. پھر 5واں حصہ ہے، وہ بھی 5 آیات پر مشتمل ہے، 20 تا 24. اس میں حیات دنیاوی حیات اخروی کا تقابل آیا ہے، اور بڑی پیاری تمثیل کے ذریعے سے انسانی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں، بچپن ہے، پھر اس کے بعد ذرا نوجوانی کا دور ہے، پھر جوانی کا دور ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے. بڑی خوبصورت تمثیل کے ساتھ کہ ہر انسان کو بہرحال ان مراحل سے گزر کر اور قبر میں جا اترنا ہے. لا محالہ یہ زندگی تو بہرحال ختم ہو جائے گی ان مراحل سے گزر کر. ایک ابدی زندگی ہے آخرت کی، جس میں 2 انجاموں میں سے کسی ایک انجام سے انسان کو دوچار ہونا ہے. وہ اس پہلو سے حیات دنیاوی حیات اخروی کا تقابل، اور پھر یہ کہ حیات دنیاوی میں انسان کو جو کچھ مصائب ناگوار حالات سے سابقہ پیش آتا ہے اس کی اصل حقیقت کھول کر دکھائی دے.
چھٹا حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 25، جس کے بارے میں بہت سے احباب کے علم میں میرا یہ قول پہلے سے ہوگا کہ پوری دنیا کے سارے انقلابی لٹریچر میں اتنا انقلابی ایک جملہ آپ کو نہیں مل سکتا جو قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہے۔ انقلاب عظیم، اس کے تمام مراحل، ہم نے کیوں انبیاء کو بھیجا، کیوں ہم نے کتابیں نازل کی، کیوں شریعت نازل کی، کیوں ہم نے یہ میزان نازل فرمائی، اس لیے تاکہ عدل اور انصاف قائم، اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے انقلاب لانا پڑے گا، جس کے لیے جہاں ترغیب ہے، تشویق ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، وہاں لوہے کی طاقت بھی استعمال کرنی پڑے گی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اسی آیت کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ حدید ہے۔ اس کے بغیر کبھی بھی نظام نہیں بدلا کرتا، عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا، طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے، جانیں دینی پڑتی ہے، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے ان جانثار بندوں کا امتحان لے رہا ہے جو دعوے دار ہے ایمان کے، آیا وہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اور اس حدید کی قوت ہاتھ میں لے کر میدان میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ 25ویں آیت سورہ مبارکہ کی، بلکہ میں تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، اتنا عریاں لٹریچر جو ہے، عریاں خاص بالکل واضح لگی لپٹی رکھے بغیر انقلاب کا عمل، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کے بغیر جو ہے کبھی بھی ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو دلیل سے مان جاتے ہیں، مان جائے، ایسے سلیم الفطرت لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، دلیل سے قائل ہو جاتے ہیں، اور ہر طبقے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی ہر نظام میں جو مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے، جو مستکبرین ہے، جو مترفین ہے، وہ در حقیقت اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے طاقت کا استعمال ناگزیر۔ تو یہ در حقیقت میں نے اسی لیے اس کو مکمل ایک حصہ قرار دیا اس کا جو ایک آیت پر مشتمل ہے، اور ساتواں اور آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں پھر جو اس کا اینٹی کلائمیکس ہے، جہاد اور قتال اور انقلاب، اس کے برعکس ایک رہبانیت ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، اس رہبانیت کی نفی بھی کر دی گئی ہے کہ اگرچہ کچھ نیک دل لوگ ادھر راغب ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ جس راستے پر چاہتا ہے کہ اس کے وفادار بندے چلے، وہ یہ رہبانیت کا راستہ نہیں۔ یہ تمہیدی باتیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مکمل ہو گئیں۔ اب ذرا اپنا ایک تاثر عرض کر رہا ہوں، وہ بھی ایک تو تحدیث نعمت کے طور پر، وہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اما بنعمت ربک فحدث۔ اس سورہ مبارکہ سے مجھے بالکل آغاز میں، جبکہ ابھی اپنے میں اس مشن کا یوں سمجھیے کہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی انشراح عطا فرمایا تھا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، خصوصی نسبت ذہنی اور قلبی۔ یہ میں سن 56-57 کی بات کر رہا ہوں، اسی وقت سے ایک خصوصی تعلق، خصوصی نسبت، ایک مناسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ، اس وقت سے میں متعدد مواقع پر اس کے درس دیتا رہا ہوں۔ پھر یہ کہ ایک واقعہ بھی ہے خاص طور پر سن 58 کا، جب میں یہ درس دے رہا تھا کراچی کی ایک محفل میں، تو میرے اعزاء میں سے ایک ہیں جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، جماعت اسلامی کی رکنیت جو ہے ان کی قبل از تقسیم ہند سے ہے، اس سے پہلے وہ خاص طور پر دیوبندی حلقہ جو ہے اس میں سے تھانوی حلقے سے وابستہ تھے، گویا کہ مذہبی اور دینی مزاج شروع سے ہے۔ انہوں نے جب میرا درس سنا تو اس وقت کہا تھا، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں سن 58 کی، کہ آپ کو جو مناسبت اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ دی ہے، آپ تو اب یہ چھوڑیے سارے دھندے، یہ پریکٹس اور یہ اور وہ، اور لگیں صرف دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں، اور سارے اخراجات میرے ذمہ۔ بہرحال میں نے تو اس بات کو اس وقت تو حق کر ٹال دیا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اصل میں جو بھی کچھ قرآن مجید کی نعمت انسان کو ملتی ہے وہ محض پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتی، اس کے لیے تو اصل میں انسان کو جو کچھ اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ دے دی ہو، اس پر وہ عمل کر رہا ہو، تو پھر اس پر کچھ اور دروازے کھلتے ہیں، کچھ اور جو ہے پہلو منکشف ہوتے ہیں۔ پھر آدمی جب اس پر اضافہ کرتا ہے اپنے عمل میں، تو پھر اور چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، یہ درجہ بدرجہ انکشاف ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے کوئی ایک شخص جیسے کہ مولانا مودودی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص اپنی لائبریری میں آرام کرسی پر بیٹھ کر، اور لغت کی کتابیں بھی ہوں، ریفرنس بکس بھی ہوں، ان کے حوالے سے وہ قرآن کو سمجھ لے۔ قرآن اپنے آپ کو ریویل کرتا ہی نہیں اس طور سے، وہ تو جس جد و جہد میں چاہتا ہے کہ آپ مبتلا ہو جائیں، لگ جائیں، اس میں آپ بالفعل لگ جائیے،
اور پھر یہ کہ ساتھ بیان بھی کرتے رہیے، اس کا درس بھی دیتے رہیے، تو رفتہ رفتہ اس میں جو ہے مضامین آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر چیزیں کھلتی چلی جاتی ہے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آخری بات اس وقت عرض کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بات اور بھی، کہ کبھی اگر دل میں خیال آیا ہے کہ اللہ توفیق دے تو میں کوئی تفسیر لکھوں تو صرف اس سورہ مبارکہ، ورنہ مجھ سے بہت کہا گیا ہے، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ تم تفسیر لکھو، لیکن میں نے کہا میرا یہ مقام ہی نہیں ہے، آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ مقام نہیں۔ البتہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک چھپی ہوئی قلب کی آرزو ہے کہ کبھی اللہ موقع دے دے اس کے لیے، تو میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو، جو بھی کچھ مجھ پر اس کا پہلو جو ہے، جو بھی اس کے مختلف غوامض جو ہے منکشف ہوئے ہیں، انہیں قلم بند کر دوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کہ مجھے اب اس سورہ مبارکہ کے درس کے آغاز کے موقع پر ایک خوف بھی محسوس ہو رہا ہے، اور یہ خوف دو اعتبارات سے، ایک تو طوالت کا خوف ہے کہ بات ہو سکتا ہے کہ بہت بڑھتی چلی جائے۔ میں کوشش کروں گا حتی الامکان کہ وہ بات جو ہے وہ ایک حد تک رہے، اور کوشش میری یہی ہوگی کہ 12 نشستوں میں اس کی تکمیل ہو جائے، لیکن میں اس کا یقین نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ایک یہ بھی ہے کہ اس کی عظمت کا رعب بھی ہے، خاص طور پر پہلا حصہ جو ہے اس کو بیان کرنا جو ہے واقعتاً آسان کام نہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انشراح عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔